بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا او کما قال علیہ الصلاة والسلام. وقال صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اس کا خلاصہ ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا کنگڈم بادشاہت. شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے
تلوار چلی اور خون بہے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ ایک تیسرا نظام کمیونسٹ نظام تھا، محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ اس آقا کو پہچاننا ہی اصل میں اس کائنات کی منزل ہے۔ قرآن کریم کی ایک بہت مشہور آیت ہے، عام لوگ بھی اس کو جانتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان و جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کی تفسیر ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کی ہے، اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ تو اصل منزل اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اور اس دنیا میں جسے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسے اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کرنی ہوگی۔ جس آدمی کو اس کام میں، اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی، اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں ان میں اکثریت یہ مانتی ہے کہ انسان صرف دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، مسلمان ہوں، اسلام کے ماننے والے، یا ہمارے ہندو بھائی ہوں، یا عیسائی مذہب، یہودی مذہب تو آسمانی مذاہب ہیں ہی، وہ ہوں، یا ان کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ لامذہبوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، ایتھسٹوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جو لوگ ایتھسٹ ہیں، ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے، اگرچہ اندر دل کی گہرائی میں شاید وہ بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد آگے بھی کوئی دنیا ہے اور وہیں واپس جانا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس سلسلے میں بہت ہی صاف نقطہ نظر ہے، بالکل سیدھا سچا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا تھا جنت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا شروع میں، اچھا وہاں غلطی ہو گئی تو دنیا میں بھیج دیا، تو ٹھیک ہے چلو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم آ گئے دنیا میں، لیکن اصل وطن تو ہمارا جنت ہے، تو واپس تو ہمیں انشاءاللہ وہیں جانا ہے، وہی منزل ہے۔ اور آج کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، یہ بات ایسے لوگوں نے تسلیم کی ہے کہ اس پر تعجب ہوتا ہے۔ ابھی 2-4 سال پہلے
امریکہ کے ایک سائنسداں کا انتقال ہوا ہے جو بہت ہی سائنس کی دنیا میں بڑا نام ہے، اسٹیفن ہاکنگ، جو بالکل معذور تھا جسمانی طور پر، اور اس کی جو ریسرچ ہے، کئی اس کے ریسرچ پیپر ہیں، اور اس نے جو میں تو سائنس نہیں جانتا لیکن جو اس کی تحقیقات ہیں تو اس کی وجہ سے سائنس کی دنیا میں اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، سینکڑوں سال کے سائنسدانوں پہ اس کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے ایک ریسرچ پیپر کا تذکرہ آیا اخبارات میں جب اس کا انتقال ہوا، تو ہم نے اسی وقت اس کو جانا اور پڑھا۔ اس نے لکھا تھا، اور یہ بھی جان لیں کہ وہ ایتھسٹ تھا، ملحد تھا، نہ اللہ کو مانتا تھا نہ مذہب کو مانتا تھا۔ اس نے لکھا کہ میں نے جتنا اس دنیا کو اور انسان کو اسٹڈی کیا، جتنا مطالعہ کیا، جتنی اس کی تحقیق کی، تو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ کا رہنے والا ہے، اور وہ جگہ اس کے مزاج اور اس کی نزاکت کے بالکل مطابق تھی، وہاں یہ ٹھیک تھا، مگر اس سے کوئی غلطی ہوئی اور وہاں کوئی طاقت تھی جس نے اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں ڈال دیا۔ اللہ کا نام نہیں لے رہا چونکہ اللہ کو نہیں مانتا، لیکن بات وہی کہہ رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنے جاندار رہتے ہیں انسان کے علاوہ، ان سب کو زمین کے موسم اور زمین کی غذائیں سوٹ کرتی ہیں۔ زمین میں گرمی ہوتی ہے، جانور برداشت کر لیتے ہیں، سردی ہوتی ہے برداشت کر لیتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے دھوپ میں چلے جاتے ہیں، سارے دن آپ دیکھتے ہیں جانور دھوپ میں ہی رہتے ہیں چراگاہوں کے اندر۔ بارش ہوتی ہے بھیگ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ان کو بخار نہیں آتا، سردی نہیں لگتی۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اگر سردی ہے تو اسے گرمی چاہیے، لحاف چاہیے، ہیٹر چاہیے، گرمی ہے تو اسے اے سی چاہیے، پنکھا چاہیے، کولر چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، بارش ہے تو یہ بارش میں نہیں بھیگ سکتا، اسے سایہ چاہیے، دھوپ ہے تو دھوپ میں نہیں رہ سکتا، اس کی کھال خراب ہو جاتی ہے، اسے سایہ چاہیے۔ تو یہاں کا کوئی موسم اس کے نازک مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ باقی جتنے جاندار ہیں وہ مزے کرتے ہیں، دنیا میں ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر جتنی غذائیں ہیں، جو فوڈز ہیں، وہ ساری کی ساری جانداروں کو سوٹ کرتی ہیں اور وہ آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ جو جانور گوشت کھانے والے ہیں تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ شیر کا کوئی باورچی خانہ ہے جہاں وہ گوشت کو پکاتا ہے پھر کھاتا ہے، وہ ایسے ہی کھا لیتا ہے جیسے ہے فطری طور پر۔ جو پتا کھانے والے جانور ہیں آسانی کے ساتھ پتوں کو اسی طرح کھا لیتے ہیں جیسے پتے پیدا ہوئے ہیں۔ جو دانہ کھانے والے جانور ہیں وہ دانہ اسی طرح کھا لیتے ہیں جیسے پیدا ہوا ہے۔ مگر یہ حضرت انسان ایسے ہیں کہ اگر یہ گوشت کھائیں گے تو یہ اس کو کاٹیں گے اور دھوئیں گے اور مسالے لگائیں گے، اور کشمیر والوں کو کیا ضرورت ہے ترکیبیں بتانے کی، گوشت کے پکانے کی، اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنا کر یہ انسان گوشت کھائے گا۔ اگر سبزی کھانی ہے تو سبزی بھی اسی طرح سے کچی نہیں کھا سکتا، پکا کر ہی کھائے گا اور اس میں بھی مسالہ ملائے گا۔ اسے اگر دانہ کھانا ہے، گیہوں کھانا ہے، کوئی اور کھانا ہے تو اسے پیس کر کھائے گا، ایسے نہیں کھاتا، یا بھون کر کھائے گا کم سے کم۔ تو یہ کسی بھی غذا کو ڈائریکٹ نہیں کھا پاتا، عام طور پر اس کو غذائیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان تو بہت نازک مزاج مخلوق ہے، یہ اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور رہتا تھا، اور وہاں کا مزاج، وہاں کا موسم، وہاں کی غذائیں سب اس کے مزاج کے مطابق تھی، مگر اس سے بیچارے سے وہاں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اور وہاں کوئی طاقت تھی جس نے اس کو اٹھا کے یہاں ڈال دیا۔ جب یہ ہم نے پڑھا اخبار میں، مجھے ابھی چند سال کی تو بات ہے، بالکل ایک دم یاد ہے کہ فوراً مجھے قرآن کریم کی آیت ذہن میں آئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی چالوں سے باخبر کرتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی۔ 16ویں پارے میں ہے،
ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى. دیکھو تمہیں جنت میں یہ آسانی ہے کہ نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے. یہ آیت کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے. وہی بات آج وہ کہہ رہا ہے بیچارہ کہ دنیا کے موسم اور غذائیں اس کو سوٹ نہیں کرتے. اللہ نے وہاں کہا تھا کہ دیکھو جنت کی غذائیں اور جنت کا موسم تمہارے مزاج کے مطابق ہے، آرام سے یہیں رہ لو، اس کے چکر میں مت پڑنا، شیطان کے، ابلیس کے، اس کے دھوکے میں مت آنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے، آج دنیا بھی مان رہی ہے کہ ہمارا اصل وطن وہ ہے، جنت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے شوق وطن. وہاں وطن سے مراد جنت ہی ہے، باقاعدہ اس پر حضرت نے لکھا ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے تو اصل وطن جنت ہے، اور ہمارے حساب سے تو ساری دنیا کے انسانوں کا اصل وطن وہی ہے، مگر انسان بے وقوفی کرتے ہیں، اس وطن کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر جو دنیا میں بھیجا تو خامخواہ تو نہیں بھیجا. اگر یوں ہی جنت میں رکھنا منظور ہوتا تو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بھیجا. تو خود بتا دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے بھیجا ہے، تمہیں آزمانا ہے. جنت میں رہ کر تم سے ایک چوک ہو گئی تھی، اب تم باہر جا کر یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو. تم میں سے جو ثابت کر دے گا اسے جنت میں لے لیں گے، اور جو ناکام رہے گا اس کے لیے ایک الگ جگہ ہم نے بنا دی. اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ الگ جگہ کیسی خراب جگہ ہے، وہ تکلیفوں کی جگہ ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے، وہ توہین کی جگہ ہے، وہ ذلت کی جگہ ہے، وہ بدبو کی جگہ ہے، وہ اندھیرے کی جگہ ہے، وہ گرمی کی جگہ ہے، وہ اللہ کی ناراضی کی جگہ ہے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس جہنم میں جانے کو تیار نہیں ہے، اور ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس جہنم کے قریب جانے سے بھی محفوظ رکھے اور جنت عطا فرمائے. لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ بات معلوم ہے، مقرر ہے کہ جنت میں یوں ہی نہیں جایا جا سکتا، کچھ کر کے دکھانا ہوگا، ثبوت دینا ہوگا کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں، تو دنیا میں ہمیں اپنے زندگی کے نظام پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. عام طور پر جو انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ان کا جینے کا طریقہ ایسا ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا، کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی پریشان ہیں اور کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ آخرت کا بھی بہت ڈر ہے، پریشانی کا. میں ظاہر ہے کہ کسی بھی آدمی کو متعین کر کے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو آدمی غلط راستے پر ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں جانا آسان نہیں ہوگا. یوں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بھیج دے. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے اور سارے مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اعتراض بھی نہیں کر سکتا، اعتراض کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں. مالک کو حق ہوتا ہے اپنی چیز کو چاہے جہاں رکھے، پورا اختیار ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس نے بتا رکھا ہے کہ جو غلط راستے پر چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، ہم ان کو بھیجیں گے. تو اب لوگ اس طرح جی رہے ہیں، اور ان میں ہم جیسے گناہگار مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں شامل ہیں، کہ ہم اس طرح جیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی آسان نہیں ہوتی اور آخرت کی تیاری بھی نہیں بن پاتی. آپ عقلی طور پر سمجھیں اس بات کو، یہ کوئی زبردستی منوانے والی بات نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اچھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل مقام ہے، پوری پہچان تو اللہ کی دنیا میں کسے ہو جائے گی انبیاء کے علاوہ، لیکن بہرحال تھوڑا بہت تو ہمیں بھی پتہ ہے. اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا تو پتہ ہے. ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے فرمایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے گویا اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہوں اس طرح سے حضور نے بتائی ہیں، ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایک بات کہی، ایک بات کیا کہی بلکہ ایک سمجھیے ایک تعارف باری تعالیٰ نے اپنا پیش کیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اسی حدیث سے اس مضمون کو شروع کریں۔ فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما۔ پہلا جملہ تو یہ ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے، میں ظلم نہیں کروں گا، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کی لمبی تشریح میں نہیں جانا چاہتا چونکہ سارا مضمون پورا نہیں ہوگا، لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرتے وہ ظلم نہ ہوتا، لیکن انسانوں کے یہاں جس کو ظلم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا میں ویسے جو چاہے کر سکتا ہوں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا کیا کر رہے ہیں، فعال لما یرید ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ اپنے لیے مقرر کر دیا، اعلان کر دیا کہ میں وہ ظلم بھی نہیں کروں گا جس کو تم ظلم سمجھتے ہو، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو میری شان کو سمجھو، اگر تمہارے شروع سے لے کر آخر تک کے لوگ یعنی تمام انسان پوری انسانی تاریخ میں جو دنیا میں آئے وہ سارے انسان اور سارے جنات، ہم نہیں جانتے جنات کی آبادی کتنی ہے مگر انسانوں کی آبادی بہرحال خربوں میں بنے گی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سارے انسان اور سارے جنات سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، یعنی جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ سارے انسان ایسے بن جائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا سارے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میرے بندے بن گئے، اعلیٰ درجے کے نمبر 1 کے بندے، تو کیا میری شان کچھ بڑھ جائے گی؟ فرمایا نہیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری طاقت اور میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں جتنا بڑا ہوں اتنا ہی رہوں گا، میں پہلے ہی سے کامل ہوں۔ اور اگر تمہارے یہ سارے لوگ وَلَوْ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، یہ سارے انسان سارے جنات بدترین نافرمان آدمی کی طرح بن جائیں، محدثین نے کہا جیسے ابلیس بن جائیں، شیطان بن جائیں، تو کیا خیال ہے میری طاقت کچھ گھٹ جائے گی؟ ذرہ برابر بھی میری طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا اگر یہ سارے انسان سارے لوگ قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، وسأل کل واحد منکم مسألتہ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی خواہش پوری کرنے کی درخواست کرے، اپنی درخواست رکھے، اپنی خواہشات مانگے، وَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور ہر ایک کی خواہش میں پوری کر دوں، جتنے انسان ہیں سب کی جو خواہش ہو۔ آپ سوچیں ذرا ہم لوگوں کی خواہشات کیا کیا ہوتی ہیں،
کتنا بڑا مکان ہمیں چاہیے، کتنا بڑا کاروبار چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر آدمی جو چاہتا ہے وہ مانگے اور میں دے دوں. تو یہ سب دینے کی وجہ سے تمہیں کچھ خیال ہے کیا میرے خزانے میں کچھ فرق پڑے گا؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اس کی وجہ سے میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں اگر تم کہو کمی آئے گی تو ایسی آئے گی جیسے سوئی پانی میں، سمندر میں، پانی میں نہیں سمندر میں. آپ سوچیں سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی سوئی اگر ایک گلاس پانی میں ڈال کر نکال لیں، سوئی یوں ڈالیں اور نکال لیں، تو کوئی بتا سکتا ہے پانی کتنا کم ہوا ایک گلاس میں؟ ایک سمندر میں اگر سوئی ڈال کر نکالی جائے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا خرچ ہوگا میرا خزانہ تم سب کو دینے کے بعد. یہ میری شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا تعارف ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا تھوڑا بہت جانتے ہی ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں اور مالک کی مرضی چلا کرتی ہے. ایک مثال چھوٹی سی آسان سی، ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں ہم نے ایک جگہ بیڈ رکھا ہے، ایک جگہ فریج رکھا ہے، ایک جگہ صوفہ بچھا رکھا ہے، ایک جگہ کرسی رکھی ہے، ایک جگہ کچھ اور رکھا ہے. اب ایک مہمان آیا اور وہ آ کر بیٹھا اور اس نے کہا کہ صاحب یہ سب آپ نے سیٹنگ غلط کر رکھی ہے، بیڈ ہٹا کے وہاں ڈالو اور فریج وہاں رکھو اور کرسی ادھر لے جاؤ اور صوفہ ادھر لے جاؤ. وہ دخل دینے لگا تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ سارے کام آپ اپنے گھر میں جا کر کریں، آپ کو شاید یاد نہیں رہا یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں آپ کی نہیں چلے گی. ٹھیک بات ہے نا؟ ہم اپنے گھر کے مالک ہیں تو ہمارے گھر میں ہماری چلتی ہے. اور سوچیں ذرا کہ کیسے مالک ہیں ہم. اللہ کا دیا ہوا گھر ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، تب ہماری چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نہ کسی سے خریدا ہے، نہ کسی سے مانگا ہے، نہ کسی سے نے ان کو دیا ہے، اللہ نے خود پیدا کیا ہے. وہ ایسے مالک ہیں تو پھر کس کی چلے گی؟ صرف اللہ ہی کی تو چلے گی. تو اب اللہ تعالیٰ کی چلنے میں دو پہلو ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر دونوں باتوں پر ہماری نظر رہے گی تو دنیا میں جینا بھی آسان ہو جائے گا اور پھر آخرت کا مرحلہ بھی آسان ہوگا. پہلے نمبر پہ دنیا کی بات کر لیں، چونکہ ہم لوگ دنیا ہی سے پریشان زیادہ رہتے ہیں اور دنیا کی فکر بھی زیادہ رہتی ہے ہمیں، حالانکہ یہی ہماری بھول ہے. اصل وہ جو گویا گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی وہ تو اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، دنیا کے سب سے مقدس انسان تھے، ٹھیک ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ حضور کی ہر بات اعلیٰ ترین عقل کے مطابق ہوتی ہے. حضور نے یہ بتایا ہے کہ جو آدمی اپنی اصل فکر دنیا کو بنا لیتا ہے، من جعل ہمہ ہم الدنیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں انتشار پیدا کر دیتے ہیں، اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو پاتا اور وہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے. اور جو آدمی اصل فکر آخرت کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی دے دیتے ہیں، تو جینا آسان ہو جاتا ہے. تو دنیا کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا ہے اور یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ کی ملکیت ہے. یہاں جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. ہمارا قصہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہونا ہی نہیں جانتے. کیا ہوتا ہے، ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، کہ ان کے ملک میں ایک صاحب کا یہ قصہ ہوا، اور یہ سب قصے ہر جگہ ہوتے ہیں اس لیے بات سمجھ میں آئے گی. لیکن یہ پرانی بات ہے ذرا. اس زمانے میں پلین کا جو ٹکٹ تھا تو آپ اس کو خرید لیتے تھے، پھر دوبارہ اس کو کنفرم کرانا پڑتا تھا. آج کل تو ہم ایئرپورٹ کے قریب پہنچ کر یا ایئرپورٹ پہ جا کر بھی نیا ٹکٹ خرید سکتے ہیں، مل جائے گا. لیکن اس زمانے میں پہلے سے ٹکٹ لینا ہوتا تھا اور ریکنفرم کرانا پڑتا تھا، سیٹ پختہ پکی کرانی پڑتی تھی. تو وہ صاحب تھے، انہوں نے ٹکٹ لے رکھا تھا فلائٹ کا کسی دوسرے شہر میں جانے کے لیے. بڑے کاروباری آدمی تھے، کوئی ان کی میٹنگ تھی، اور جب وہ پہنچے ایئرپورٹ تو ریکنفرم ہونا تھا، سیٹ متعین ہونی تھی.
اس کے لیے جب لائن پر گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب فلائٹ تو فل ہو گئی، آپ کو سیٹ نہیں مل سکتی۔ کہنے لگے بھائی میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، کروڑوں کی ڈیل ہونے والی ہے ایک پارٹی سے اور میٹنگ بہت اہم ہے، مجھے جانا بہت ضروری ہے، آپ مجھے کسی بھی طرح سے سیٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم کسی کی دوسرے کی سیٹ کینسل کر کے تو آپ کو دے نہیں سکتے، ہمارے فلائٹ میں سیٹ فل ہو گئی، ہم نہیں دے سکتے، آپ کو واپس جانا ہے۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا اور کسی بس اسی غصے کی حالت میں وہاں سے واپس گاڑی میں بیٹھے اور گھر پہنچے۔ 1-1.5 گھنٹہ گھر تک پہنچنے میں لگا، سارے راستے موڈ خراب رہا۔ سوچیں ہمارا ہو تو ایسے ہی ہوگا نا، غصہ آئے گا کہ بھئی فلائٹ چھوٹ گئی اور میٹنگ چھوٹ گئی، اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ گھر پہنچنے کے بعد جا کے اپنے کمرے میں ٹی وی کھولا، ویسے ہی کہ چلو کچھ خبریں دیکھیں، تو وہاں خبریں چل رہی تھیں اور اس میں یہ تھا کہ جس فلائٹ سے جانا چاہتے تھے وہ فلائٹ ٹیک آف کے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا ہی آگے جا کے کریش ہو گئی اور اس میں جو لوگ تھے وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس فلائٹ میں سیٹ نہیں دلوائی، اللہ تیرا بڑا کرم ہے، سارا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہوا یہ؟ ہمیں ہنسی آتی ہے سن کر، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ہم سب کا یہی مزاج ہے، ہم سب کا یہی مزاج ہے کہ جو ہماری مرضی ہے اگر وہ پوری ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہماری مرضی پوری نہ ہو تو ہم ناخوش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک دکان کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دکان سے روزانہ 10,000 کا پروفٹ ہو، نہیں ہو رہا ہے تو ہم پریشان ہیں۔ ہم نے کوئی بھی کام کیا اور ہم نے چاہا کہ یہ اس طرح ہو جائے، نہیں ہوا تو ہم پریشان ہیں۔ کوئی بھی معاملہ دنیا میں پیش آتا ہے تو ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، ہمارے پریشان رہنے سے یا ناراض رہنے سے کیا وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے؟ عربی کے شاعر کے شعر یاد آئے، علماء محظوظ ہوتے ہوں گے، وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ لَاحَ بَيَاضُهُ بِمَفْرَقِ رَأْسِي قُلْتُ لِلشَّيْبِ مَرْحَبًا وَلَوْ خِفْتُ أَنِّي إِنْ كَفَرْتُ تَحِيَّتِي تَنَكَّبَ عَنِّي رُمْتُ أَنْ يَتَنَكَّبَ وَلَكِنْ إِذَا مَا حَلَّ كُرْهٌ فَسَامَحَتْ بِهِ النَّفْسُ يَوْمًا كَانَ لِلْكُرْهِ أَذْهَبًا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب میرے بالوں میں سفیدی آئی تو میں نے کہا بھائی میں استقبال کرتا ہوں، آ جاؤ، بہت اچھی۔ جب بالوں میں سفیدی آئی تو میں نے بالوں کی سفیدی کا استقبال کیا، حالانکہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ سفیدی، بال تو کالے اچھے لگتے ہیں۔ اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں استقبال نہیں کروں گا تو یہ سفیدی رک جائے گی تو میں یہی کوشش کرتا، مگر ظاہر ہے میرے کرنے سے تو کچھ ہونا نہیں ہے، اور جب آ گئی سفیدی تو آ گئی۔ لہٰذا جس ناگوار چیز کو آپ گوارا کر لیں تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بال سفید ہو گئے، بعض لوگ پریشان ہیں کہ جی کیوں سفید ہو گئے، اب خضاب کرتے پھر رہے، خامخواہ ایک مستقل پریشانی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو گئے تو ہو گئے، بات ختم ہو گئی، کوئی پریشانی نہیں ہے، اب بوڑھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے لگنے لو، کیا ہوتا ہے، جیسے ہیں ویسے ہی لگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے زندگی کو آسان بنانے کا۔ حضرت سنایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کو شیطان راستے میں ملا، ابلیس، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ دبلا نظر آ رہا ہے، کمزور نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ ظاہر ہے کہ بیمار تو وہ ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے اس کو، تو اب وہ تو ٹھیک ہی رہے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا کا سب سے صحت مند بوڑھا ابلیس ہے۔ پوری انسانی تاریخ، کائنات کی تاریخ میں سب سے زیادہ صحت مند بڈھا جو ہے وہ شیطان ابلیس ہی تو ہے، اس سے زیادہ عمر کس کی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے بالکل۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کچھ لوگ ہیں انہوں نے پریشان کر رکھا ہے، قابو میں نہیں آتے، ان کی وجہ سے میں کمزور ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسے کون لوگ ہیں، تو بہت خاص بات ہے، تو ہر ایک کو پھنسا لیتا ہے۔ کہنے لگے نہیں کچھ لوگ ہیں، کہا تھا نا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تعالیٰ کے کچھ منتخب بندے ہیں جو پھنسیں گے نہیں، وہی سامنے آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے ہیں وہ لوگ؟ کہنے لگا ایک نمونہ اگر تم چاہو تو میں ابھی دکھا سکتا ہوں۔ کہا چلو دکھاؤ۔ تو ایک گاؤں تھا، اس کے کنارے میں ایک مکان تھا، مکان کیا تھا، چھپر پڑا ہوا تھا، اور اس کے نیچے ایک صاحب کپڑا بننے کا کام کر رہے تھے، کھڈی لگاتے ہیں نا وہ، ہینڈ لوم کہہ لیں اس کو، ہاتھ سے کپڑا بننا۔
تو وہ کپڑا بن رہے تھے ایک بڑے میاں. شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میں وہاں جا رہا ہوں اس بڈھے کے پاس, اور جو میں کروں وہ دیکھنا اور جو وہ کرے وہ دیکھنا. شیطان نے گدھے کی شکل بنائی, بہت مناسب ہے اس کے لیے. گدھا بن کر وہ ان کے قریب گیا اور جا کر ان کا جو تانا بانا تھا, جو سوت لمبا کھینچا ہوا تھا, اس پر لات مار دی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کی لات جو ہے وہ اکیلی نہیں ہوتی ہے, دو ایک ساتھ ہوتی ہیں, دو لتی کہتے ہیں نا اس کو, ڈبل. تو وہ مار دی لات اس میں جا کر اور سور ٹوٹ گیا. یہ ہے وہ موقع جہاں انسان آزمایا جاتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا یا اس کے مرضی کے خلاف کام ہوا تو وہ کیا کرتا ہے. آپ غور کریں یہاں کہ ہم میں سے کوئی آدمی کپڑا بن رہا ہو, یعنی ایسا کام کر رہا ہو جو آسان بھی نہیں ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں سوت ہوتا ہے, ہزاروں دھاگے ہوتے ہیں, وہ ٹوٹ گئے تو ہم کیا کریں گے. گدھے نے آ کر توڑ دیے تو ہم کیا کریں گے. کم سے کم لاٹھی تو اٹھا ہی لیں گے گدھے کو مارنے کے لیے, اتنا تو کریں گے, اور یہ سمجھیں گے کہ ہم اتنا کرنے کا تو ہمیں حق بھی بنتا ہے. ان بڑے میاں نے کیا کیا, دیکھا اچھا اس نے نقصان کر دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور اس کے بعد گدھے کو کچھ نہیں کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا. بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور گرہ لگا رہے ہیں, بسم اللہ پڑھ رہے ہیں گرہ لگا رہے ہیں. بہت دیر لگ گئی. کافی دیر کے بعد وہ سارے دھاگے ٹھیک ہو گئے اور اب انہوں نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا. وہ گدھے صاحب تو دور کھڑے ہوئے تماشا دیکھ ہی رہے تھے. دوبارہ آیا اور دوبارہ آ کر پھر اسی طرح لات مار دی. اب کیا خیال ہے آپ کا, ہم میں سے ٹھنڈے سے ٹھنڈا آدمی بھی اب تو برداشت نہیں کرے, اس نے تو پریشانی کر دیا, پیچھے ہی پڑ گیا, تو اب کے تو لاٹھی اس سے لگے ہی لگے گی. ان بڑے میاں نے وہی کیا, بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے بعد اپنے دھاگوں کو جوڑ جوڑ کر کام شروع کر دیا. اب شیطان وہاں گیا, وہ جو صاحب تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے, ان کے پاس جا کر اس نے کہا کہ تم نے دیکھا میں نے اس آدمی کو کتنا پریشان کیا, مگر اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, اسے غصہ ہی نہیں آیا, یہ تو اپنے کام میں لگا رہا. اب مجھے بتاؤ میں اس سے اپنی مرضی کیسے پوری کرا سکتا ہوں, یہ میرے قبضے میں کیسے آ سکتا ہے. آپ اندازہ کریں, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو وہ بڈھا بڑے میاں جو ہیں وہ کپڑا بننے والے, ان کا صفات افعال کا سبق بہت پختہ تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات افعال پر ان کی گہری نظر تھی. ان کو یہ بات یقین کے ساتھ استحضار کے درجے میں حاصل تھی کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب کچھ ہو گیا تو راضی ہو جاؤ, اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے, سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا شاید, علماء تو جانتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی, بڑی عجیب حدیث ہے, لیکن اس کا ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. سمجھ لو کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو وہی فائدہ پہنچا پائیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر سارے لوگ متفق ہو جائیں اس پر کہ تمہیں نقصان پہنچائیں, انسان تمہیں ستانے پر جمع ہو جائیں تو لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, وہی نقصان پہنچا پائیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اللہ کی تقدیر سے الگ کچھ نہیں ہو سکتا. جفت الاقلام ورفعت الصحف, قلم تقدیرات لکھ کے سوکھ چکے ہیں اور صحیفے اٹھائے جا چکے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ آج کا آدمی کچھ کر رہا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا. ہاں بس اتنا ہے, تمہیں پہلے سے پتہ نہیں تھا, اب پتہ چل گیا. پتہ چلنے کے بعد سمجھ لو کہ جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم سفر میں جانا چاہتے تھے
تمہاری ٹرین چھوٹ گئی، تمہاری بس چھوٹ گئی، تمہاری فلائٹ مس ہو گئی، تو یہ کوئی اچانک ہوا نہیں، اچانک نہیں ہوا، وہ مقرر تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا، ہونے کے بعد تمہیں پتہ چل گیا، تو اب سمجھ لو کہ یہ پہلے سے مقرر تھا اللہ کی طرف سے، لہذا اب مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ مضمون ختم کرتا ہوں میں۔ پہلا ٹکڑا تھا یہ کہ دنیا میں جینے کا، دنیا میں زندگی کو آسان بنانے کا راستہ کیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ والے، جن کو آپ جانتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ بالکل مزے میں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ایسے ہی لگتا ہے نا۔ اللہ والوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو تو کوئی فکر ہے نہیں، یہ تو مزے کرتے ہیں، حالانکہ آپ سے اور ہم سے زیادہ فکریں ان کو ہوتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، سارے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن وہ مزاج ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی میں راضی رہنا ہے، تو دنیا کے مسائل پریشان نہیں کرتے، اللہ پر نظر رہتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ واقعات پیش آتے ہیں یہ مصیبت ہیں، ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا مصیبت ہے، ہمارا فلاں آدمی بیمار ہو گیا مصیبت ہے، ہمارا کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ مصیبت ہے، چوری ہو گئی یہ مصیبت ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تو پیش آنے والے واقعات ہیں، مصیبت ہے دل پر ان کا اثر ہونا۔ اگر دل پہ اثر نہ ہو تو کوئی مصیبت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں ایک انتقال ہوا، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار سب رو رہے ہیں، پڑوس میں ایک گھر ہے، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ بیچارے شریک تو ہیں، رو نہیں رہے ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ مصیبت تو وہاں بھی ہے، وہیں پیش آئی ہے، مگر وہ نہیں رو رہے ہیں۔ ایک آدمی کے داڑھ میں تکلیف ہے یا کہیں بھی، وہ ڈاکٹر سے کہتا بھائی دوا دے دو، ڈاکٹر صاحب کیا دیتے ہیں آج کل؟ پین کلر، آج کل کا طریقہ ہے۔ اب وہ پین کلر کھا لیا آپ نے، چند منٹ کے بعد کہیں بھائی ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ آرام ہو گیا، 4 گھنٹے کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ کیا خیال ہے، بیماری دور ہوئی تھی یا بیماری کا احساس ختم ہوا تھا؟ احساس ختم ہوا تھا۔ احساس اصل میں تکلیف دیتا ہے، ورنہ بیماری تو اس وقت بھی تھی جب وہ 4 گھنٹے احساس کے نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سب یہ مزاج بنا لیں کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ہم اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، تو جینا آسان ہو جائے گا۔ ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا اسلامی تاریخ کا، حضرت ہی کے ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے، بہلول مجنون کہا جاتا ہے ان کو، کہ ایک دیوانے آدمی تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں دیوانے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ بہلول صاحب بیٹھے ہیں، اس نے سلام کیا، جواب دے دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بہلول صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی پاگل پن ہے، جس کی مرضی کے مطابق۔ اس نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ کہنے لگے بالکل، دنیا میں جو ہوتا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں؟ کہا یہ تو ظاہر ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کہنے لگے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور میری مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، لہذا سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں۔ تو اب بتائیے کوئی مشکل ہے؟ آسان ہے یہ تو ہونا ہی ہے۔ آپ ناراض ہوں، آپ پریشان ہوں، آپ ناشکری کریں تو بدل نہیں جائے گا، مردہ زندہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ صبر کر لیں اور اللہ کے حوالے کر دیں زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ تو ایک ٹکڑا ہوا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان کا خزانہ دے دیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ہم سے آسان زندگی دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹھیک ہے پریشانیاں آئیں گی،
وہ تو ظاہر ہے مشکلات تو دنیا میں آنی ہے، پھر آزمایا کیسے جائے گا؟ اور اگر پریشانیاں نہیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آزمایا جائے گا۔ آزمانے میں یہی تو بات ہے کہ جو آ رہا ہے اس پر ہم صبر کر لیں اور اب اللہ کی مرضی میں راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دوسرا مسئلہ ہے آخرت کی زندگی کو آسان بنانے کا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی آسانی کے ساتھ ہمیں سکھا دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا ایسا درجہ ہو جس کو حضور علیہ السلام نے ایک الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ ابھی میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ایک آیت پڑھی، وہ تو آسان سا مضمون ہے، یعنی مشہور سا، جو لوگ یہ کہیں ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، آسانی ہو جائے گی، استقامت۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی ان کی برکت سے وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ پہلی بات، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت باقی سب سے اس کے دل میں زیادہ ہو۔ اور محبت کا مطلب یہی نہیں ہے بس کہ ہمیں اچھا لگتا ہے حضور کا نام اور ہمیں بڑی محبت ہے۔ محبت سے مراد وہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اپنی مرضی سے زیادہ ہو، جو وہ کہیں وہ ٹھیک ہے، جو وہ حکم دیں تو حلال ہے، جو وہ روک دیں تو حرام ہے۔ اس کے بعد وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اس لیے کرے کہ یہ اللہ والا ہے، یا اس لیے کرے کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے لیے کرے۔ اور تیسری بات، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جو آدمی ایمان ملنے کے بعد کفر سے جب اللہ نے نکال دیا، بچا دیا، تو اب کفر میں واپس جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کا ترجمہ بھی سن لیں جو ابھی پڑھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو، مطمئن ہو، اسلام کو دین مان کر مطمئن اور راضی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر مان کر مطمئن اور راضی ہو۔ آپ ان دونوں باتوں کو سامنے، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر دنیا میں جائزہ لے لیں اپنے ایمان کا، اپنے بھائیوں کے ایمان کا، اور اس کے بعد پھر ایک جائزہ اور لیں دنیا والوں کا، دنیا کی طاقتوں کا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ساری دنیا میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کا جو اصل مشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، بس یہ ان کا مشن ہے۔ ہمارے پاس نسخہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر چلنا ہے، ایمان کو کی حفاظت کرنی ہے۔ آج آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں کہ دنیا میں جو سرگرمیاں ہیں، جو محنتیں ہو رہی ہیں، پلان کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، ان سے ہمارے بہت سے جوان بھی متاثر ہو رہے ہیں، گھروں تک وہ پہنچ رہی ہے۔ ان کا خلاصہ ہے اسلام کے بارے میں اور اسلام کے احکام کے بارے میں شک پیدا کرنا ذہنوں میں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی اپنے مذہب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے لیے مسلسل محنتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو ہماری محنتیں ہیں مدرسوں کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، تبلیغ و دعوت کی شکل میں، یا تصنیف و تالیف کی شکل میں، یا تفسیر قرآن کی شکل میں، جو بھی محنتیں ہیں، ان محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ دنیا میں رہیں، حالات جو بھی ہوں، لیکن مسلمان کو یہ بات یاد رہے کہ میں ایمان والا ہوں، مجھے ہر حال میں اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے
ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ انسان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کو ذرا سا سمجھ لیں 2-4 منٹ میں. دنیا کے معاملات میں ہم سب کا ایک مزاج ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کام اور اچھی سے اچھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثلا مکان بنانا ہے تو ہمارے پاس جتنی گنجائش ہے اس سے بھی زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا مکان اچھا بنائیں. کپڑے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر کپڑا استعمال کرے. کاروبار کرتے ہیں تو ہر وقت نظر رہتی ہے کہ ہمارے کاروبار میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے، ہمارا جو ٹارگیٹ تھا اس میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے تو فوراً اس کی فکر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کا اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں، حضرات علماء سے خاص طور سے میں کہوں گا کہ جس طرح میں اس مضمون کو مربوط کر رہا ہوں اس کو لوگوں کو سمجھائیں. 2 حدیثیں تو یہ ہیں اور ایک حدیث اور پڑھی تھی میں نے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت تو پہنچا ہی دی، لیکن اس کے بعد یہ بھی سمجھا دیا کہ اس کا اعلیٰ معیار کیا ہے. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ 3 باتیں ہوں گی تو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو تو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا. اور ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام کا اور ایمان کا جو اعلیٰ درجہ ہے جس کو احسان کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ اگر تم اللہ کو نہیں بھی دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. ان باتوں کو یکجا کر کے سمجھ لیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے ایمان کا اعلیٰ معیار تمہیں حاصل کرنا چاہیے. آپ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھیں. آپ اسکول میں یا کالج میں پڑھتے ہیں، جو بچے اعلیٰ نمبر لاتے ہیں، پوزیشن لاتے ہیں یا کم سے کم فرسٹ ڈویژن لاتے ہیں، ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ان کا سروس میں سلیکشن ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. لیکن جو 3rd ڈویژن والے ہیں کیا وہ بھی امید رکھ سکتے ہیں؟ آج کل کے ماحول میں ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ بیچارے پریشان پھرتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیچے کے معیار پر اگر آپ رہیں گے تو آپ کو اچھا نتیجہ ملنا یقینی نہیں ہوتا. جو مقصد ہے ایمان کا ایک معیار یہ ہے جو ہم لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بات ختم ہے. اس کے بعد گناہ کا نمبر آتا ہے، گناہ کر لیتے ہیں. نماز کا موقع آتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں. دین پر چلنے کا کوئی کام موقع آتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ سرسری سا ایک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم فتویٰ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور فتویٰ یہی ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی، لیکن کبھی نہ کبھی سے تو کام چلنے والا نہیں ہے. نمبر 1 کی بات تو یہ ہوگی کہ جہنم کے قریب سے بھی نہ گزرنا پڑے. میں نے یہی تو کہا تھا شروع میں کہ کچھ قریب بھی نہ جانا پڑے. اس کے لیے کیا چاہیے مجھے بتائیے. سوچیے ذرا کہ سیدھے جنت میں جانے کے لیے، بغیر حساب جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ نمبر 1 کا ایمان چاہیے نا، اعلیٰ کوالٹی چاہیے نا، اعلیٰ معیار چاہیے نا. وہ اعلیٰ معیار حاصل کرنا ہے ہمیں اپنے ایمان کے سلسلے میں. اس اعلیٰ معیار کو حاصل کر کے فائدہ کیا ہوگا وہ سمجھ لیں. اور وہ اعلیٰ معیار ذرا سا ایک مثال، بلکہ ہمارے اکابر کا ایک مضمون ہے، اس کو بیان کر کے واضح کر دوں کیونکہ اب مجھے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. وہ معیار ہے یقین کا اعلیٰ درجہ. قرآن کریم میں یقین کے لفظ کے ساتھ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، 2 ایک صورت میں اور ایک صورت میں. علم الیقین، عین الیقین الہاکم التکاثر میں، اور حق الیقین سورہ حاقہ میں غالباً. علماء نے یہاں سے نکالا کہ یقین کے 3 درجے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ باہر فلاں آدمی کھڑا ہوا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری گاڑی فلاں جگہ کھڑی ہوئی ہے. یہ جانتے ہیں ہم، یہ علم الیقین ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ علم الیقین بہت پکا نہیں ہوتا.
مجھے معلوم ہے کہ جس گاڑی سے میں آیا وہ یہاں کھڑی ہے، لیکن اگر کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ جس گاڑی میں آپ آئے تھے وہ یہاں نہیں ادھر کھڑی ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ ٹھیک ہے ادھر ہی کھڑی ہے۔ وہ جو یقین تھا وہ کہاں گیا؟ آسانی سے ختم ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے علم الیقین۔ اور آپ غور کریں ذرا، یہ خطرناک سی بات ہے لیکن کیا کریں، بالکل صحیح بات ہے کہ اکثر مسلمان اسی درجے پہ پڑے ہوئے ہیں علم الیقین کے، اس سے آگے نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے، آپ کے بچے سے، جوان لڑکے سے کہتا ہے کہ تم اللہ کو کیوں مانتے ہو، کبھی دیکھا ہے اللہ کو؟ تو اب وہ سوچتا ہے بیٹھا ہوا کہ ہاں واقعی دیکھا تو نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ علم الیقین تھا، بس اس سے اوپر کا نہیں تھا، پکا نہیں تھا۔ تو ایسے تو کام چلنے والا نہیں ہے، محنت کر کے ذرا اوپر جانا پڑے گا۔ دوسرا ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ گاڑی کھڑی ہے جس سے مجھے جانا، یہاں نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ گاڑی کھڑی ہے۔ اب کوئی کہے کہ آپ کی گاڑی وہاں نہیں ہے دوسری جگہ ہے، تو ہم کہیں گے ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو تم خامخواہ کہہ رہے ہو۔ جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب کوئی شک میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ذائقہ چکھ لیا، کوئی چیز ایسی ہے جس کا ذائقہ چکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے چائے پی، ایک آدمی کہتا ہے کہ جو چائے آپ نے پی ہے وہ ٹھنڈی ہے، ہم کہیں گے ہم نے پی ہے اور اس کا جو اس کی ڈگری آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے پی ہے، گرم ہے چائے، وہ پی تھی ہم نے، گرم تھی۔ چکھنے والے کو کوئی بھی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب جوڑ لیں اس بات کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب مان کے مطمئن ہے، اسلام کو دین سمجھ کر مطمئن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر مطمئن ہے، وہ چکھ لے گا ذائقہ۔ اور فرما رہے ہیں 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ تو اب مجھے بتائیں یہ مٹھاس پانا کون سا درجہ ہے؟ یہ ذائقہ چکھنا کون سا درجہ ہے؟ اوپر کا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل معیار وہی ہے، اس درجے تک پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور جب اس درجے تک پہنچ جائیں گے تو ان تعبد اللہ کا انک تراہ ہوگا۔ اللہ کی عبادت پھر ایسے ہی ہوگی کہ جیسے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے حالات جو پڑھے ہیں اس میں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے زندگی اسی طرح گزاری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے پاتے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کر کے، محنت کر کے، علماء سے جڑ کے، مشائخ سے تعلق قائم کر کے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اپنے ایمان کے معیار کو نیچے سے اوپر لانے کی کوشش کیجئے، اور ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کر کے دنیا سے جائیے تاکہ اللہ کی جنت میں سیدھے سیدھے پہنچنا آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت اور نعمت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہت اچھا۔ سامعین سے گزارش کریں گے کہ حضرت اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت کے ہاتھوں سے انہیں کچھ انعام دیا جائے۔ یہ ہمارے کچھ بچے ہیں جنہوں نے دستار بندی تو ان کی الحمدللہ ہو چکی ہے، لیکن انعام باقی ہے۔ اب حضرت کے دست مبارک سے وہ انعام دیا جائے گا۔ یہ حفاظ کرام ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ میں نام پڑھتا ہوں، بچوں سے گزارش ہے کہ فوراً آ جائیں اور حضرت کے ہاتھوں سے اپنا انعام جو ہے وصول کریں۔ انعام میں ان کے کپڑے کا ایک سوٹ دیا جا رہا ہے جناب احمد ولد محمد یوسف میر ساکن جمعہ۔ لیکن بچوں سے گزارش ہے کہ بہت جلدی آ جائیں، جس کا نام دیا جائے فوراً آ جائیں۔ ساکر احمد میر محترم ولد محمد امان اللہ میر صاحب ساکن بھٹپورہ ہائے ہم۔ تیسرے نمبر پہ جنید احمد ڈوئی ولد الف دین ڈوئی ساکن بوس کپوارہ۔ شریف الدین شاہ ولد عبد الخالق شاہ صاحب چک کی گاؤں۔ شاہد احمد ڈوئی ولد محترم سیف الدین ڈوئی صاحب بوس کپوارہ۔ محمد اقبال ملک ولد محترم عبد الرشید ملک صاحب ساکن منیرا۔ دانش جمال میر ولد محترم محمد جمال میر صاحب ساکن کلالوس۔ ناصر حسین ملک ولد محمد حسین ملک صاحب ساکن پہلگام کپوارہ۔ منیر احمد خان ولد محمد حنیف خان صاحب ساکن درہمہ کپوارہ۔ محمد عارف کھٹانہ
ولد حسین احمد کھٹانا ساکن جمعہ سجاد احمد گنائی ولد علی محمد گنائی صاحب ساکن لدرود محمد عامر وانی ولد غلام حسن وانی صاحب ساکن لدرود زاہد اسماعیل برا ولد محمد اسماعیل برا صاحب چوکی بل کرالپورا محمد شعیب میر ولد محمد یونس میر صاحب ساکن بٹپورا ہائے ہما فیصل احمد پیر ولد نذیر احمد پیر صاحب ساکن برہما فیضان جاوید میر ولد جاوید احمد میر خمریان لولا خالد احمد ملک ولد محمد اشرف ملک صاحب ساکن گوس کپوارا جمیل احمد عبد المجید برا نار کاشیرہ یہ تھے وہ بچے ہمارے جنہوں نے حفظ مکمل کیا دستار بندی ہو چکی تھی لیکن انعام باقی تھا حضرت کے ہاتھوں انعام حاصل کر دیا لیکن اب یہ امتحان سالانہ میں اول پوزیشن والے کچھ بچے ہمارے پاس ہیں جن کو ہم انعام میں نقدی 500 روپے اور ایک کتاب بھی دیں گے حضرت کے ہی ہاتھوں دینا ہم جو ہے وہ زیادہ مناسب رہے گا عربی پنجم سے شیخ محمد عمر ولد ولی محمد شیخ ریگی پورا کپوارا جزاک اللہ درجہ عربی چہارم سے اول پوزیشن والے بصیر احمد خواجہ ولد محمد رفیع خواجہ ساکن نوا گبرا کرنا درجہ عربی سوم سے محمد رفیع پھامڑا ولد بشیر احمد پھامڑا ساکن کھانا گوڑ خمریا درجہ عربی دوم سے اول پوزیشن والے شرافت احمد خان ولد محمد یاسین خان صاحب ساکن راجواڑ ہندواڑا درجہ عربی اول سے پہلا اول پوزیشن والے سفیر احمد میر ولد محمد یوسف میر صاحب ساکن جمعہ درجہ فارسی سے ندیم احمد خواجہ ولد ہاشم الدین خواجہ صاحب ساکن درد پورا کرالپورا اب یہ حفظ و ناظرہ کے ہیں وہ تو عربی والے تھے اور فارسی والے حفظ و ناظرہ سے یہ کچھ بچے ہیں جو اول پوزیشن والے ہیں حفظ سے محمد ابراہیم لون حفظ کے درجے سے ولد غلام محی الدین لون صاحب ساکن اندرہما انہیں بھی انعام میں 500 روپے اور ایک کتاب اسماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انعام میں دی جائے گی سے خالد احمد ملک یہ بھی حفظ کا ایک درجہ ہے خالد احمد ملک ولد محمد اشرف ملک صاحب ساکن گوس کپوارا حفظ سے ہی عاطف حسین شیخ ولد عبد الرشید شیخ صاحب ساکن گفہ بل ترہگام پھر حفظ کا ایک درجہ حفظ اول مومن تنویر ڈار ولد تنویر احمد ڈار ساکن شمریار لولا شعبہ تحفیظ القرآن سے مبشر احمد میر ولد عبد القیوم میر ساکن ناری زب کلاروس یہ تھے وہ بچے جنہوں نے ایک تو حفظ مکمل کیا تھا اور سالانہ امتحان میں جنہوں نے اول پوزیشن سے جو ہے وہ امتحان سالانہ پاس کیا تھا اللہ پاک ان کے علم میں ان کی جو ہے ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور بہت مبارک کی بات ہے ان کے لیے کہ حضرت مولانا کے ہاتھوں انہوں نے اپنا انعام حاصل کیا ہم مولانا کے لیے بہت بہت زیادہ جو ہے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت ہمارے لیے دیا اللہ پاک آپ کا آنا بے حد قبول کرے آخری پروگرام یس زن اس بوزن خاطر بیتاب حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب پروگرام تمو تشریف الحمدللہ اونمتن حضرتو تشریف اونمتن لیکن یہ تانیتھن تم سٹیجز تانیتھن تشریف آنن بچوس یسان تھوڑا ماحول بناون ماحول تشریف الحمدللہ لیکن یک سوئی سان بوجھو تو تہن آخری کلام بے تم پتن چونکہ قربانی بھی تو تہی یہ گرمی مز روزت ہم ایکسی جائے روزت سکون سان اطمینان سان روزت ہم بچ آخرس پٹھن دعا تہ کرو اللہ تعالیٰ کرن تمام ہند مسائل حل واریا ہو چک بیماروں تے دعا خاطر ونمتن اللہ تعالیٰ کرن تمن تے شفاء کاملہ عطا واریا چک حصول اولاد خاطر دعا ونمتن دعا کرنے خاطر اللہ تعالیٰ کرن تمن تے اولاد صالح عطا اولاد نرینہ عطا بدیم مولانا رحمت اللہ صاحب نے تشریف آن برور دیتس کالس میں بہت ہی ادب کے ساتھ مولانا سلمان صاحب امروہہ سے جو ہمارے لیے تشریف لائے ہیں یہاں اگر وہ اسٹیج پر ہوں چاہتے ہیں لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے اس محبت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے لوگ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آخر میں کوئی ایسا کلام پیش کریں کہ جو ماحول بن جائے حضرت کی آمد تک آپ جو ہے
کچھ ایسا کلمے جو ہے پیش کریں جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت آپ کی تعریف میں ہوں. حضرت مولانا سلمان صاحب جو امروہہ سے تشریف لائے ہیں. لوگ بہن اطمینان سان شاید آئی می کت سمجھس کہیں تھی آخری پروگرام تو دعا یس زن پرت عبادت مغز لہذا نیرنچ کوشش کرنا لوگ کہیں تھی پنی جائے بہن اطمینان سان مولانا سے تشریف آنا توتانیت ہم کرن مولانا سلمان صاحب ناب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم ہوا ہے. میں چند اشعار پیش کر کے حضرت ناظم صاحب کا حکم پورا کرتا ہوں.